السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ آج ہم لے کر آئے ہیں قرآن کریم میں پھلوں اور سبزیوں کا ذکر۔ تو اس میں آج ہم جانیں گے کہ قرآن کریم میں پیاز کا ذکر کس مقام پر ملتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خوراک کے مورخین کا خیال ہے کہ پیاز کی ابتدا وسطی ایشیا سے ہوئی۔ تحقیقات کے مطابق پیاز کو سب سے پہلے ایران اور مغربی پاکستان میں اگایا گیا۔ دنیا میں پیاز کی سب سے زیادہ پیداوار چین میں ہوتی ہے۔ پیاز خوراک کے قدیم ذرائع میں سے ایک ہے۔ آج بھی پیاز کا ہمارے باورچی خانے سے ایک گہرا رشتہ ہے۔ شاید کوئی باورچی خانہ ایسا ہو جو پیاز سے خالی ہو۔ پیاز سے انسان دوستی کی بڑی وجہ اسے اگانا، ذخیرہ کرنا آسان ہے۔ دوسری سبزیاں جلد خراب ہو جاتی ہیں، جبکہ پیاز آخر تک ساتھ نبھاتی ہے۔ یہ قیمت میں کم اور ہر طرح کے سالن کا لازمی جز ہے۔ پیاز کے ساتھ ایک انوکھی کیمسٹری وابستہ ہے کہ چھری لگتے ہی آنسو نکلنے لگتے ہیں، ساتھ ہاتھوں میں بھی بدبو رچ بس جاتی ہے۔ یہ دراصل پیاز میں موجود سلفر کی وافر مقدار کے سبب ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب جمعے کے روز خطبہ ارشاد فرمایا تو پیاز کا ذکر اس طرح کیا: اے لوگوں، تم دو پودے کھاتے ہو، میں انہیں بو کے اعتبار سے برے پودے ہی سمجھتا ہوں۔ یہ پیاز اور لہسن ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب مسجد میں آپ کو کسی آدمی سے ان کی بو آتی تو آپ اسے بقیع کی طرف نکال دینے کا حکم صادر فرماتے، لہٰذا جو شخص انہیں کھانا چاہتا ہے وہ انہیں پکا کر ان کی بو مار دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایک دفعہ پیاز کے ایک کھیت کے پاس سے گزرے۔ ان میں سے کچھ لوگ کھیت میں اترے اور اس میں سے کچھ کھا لیا اور دوسروں نے نہ کھایا۔ آپ نے ان لوگوں کو قریب بلا لیا جنہوں نے پیاز نہیں کھایا تھا، اور دوسرے جنہوں نے پیاز کھایا تھا انہیں پیچھے کر دیا، یہاں تک کہ اس کی بو ختم ہو گئی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لائی جاتی تھی، اس لیے آپ کسی بدبودار چیز کو، چاہے لہسن، پیاز وغیرہ ہوں، قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لہسن یا پیاز کھائی ہو وہ ہم سے الگ رہے، یا فرمایا کہ ہماری مسجد سے الگ رہے، اسے چاہیے کہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ پیاز وٹامن سی، وٹامن B6 اور پوٹاشیم سے بھری ہوتی ہے۔ پیاز میں موجود سلفر آنکھوں کے لینس کی صحت کو بہتر بناتا ہے، اس طرح بینائی کی بہتری میں مدد ملتی ہے۔ مختلف علاقوں کی مناسبت سے اس کی رنگت بدلتی ہے، کہیں سفید پیاز دستیاب ہے، کہیں گلابی، کہیں جامنی تو کہیں سرخ۔ پیاز میں یہ صلاحیت ہے کہ تقریباً ہر طرح کی مٹی میں ہی اگ جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام علاقوں تک اس کی رسائی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل پر ایک وقت ایسا آیا کہ انہیں پیاز شدت سے یاد آئی۔ یعقوب علیہ السلام کا مسکن بیت المقدس تھا، فلسطین، لیکن پھر یوسف علیہ السلام کے امارت مصر کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں جا کر آباد ہو گئے۔ پھر وہ مصر میں ہی رہے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام انہیں راتوں رات فرعون سے چھپ کر مصر سے نکال نہیں لے گئے۔
اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی حکمرانی تھی جو ایک بہادر قوم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب بیت المقدس میں دوبارہ آباد ہونے کا عزم کیا تو اپنی قوم کو اس ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا حکم دیا اور نصرت الہی کی بشارت دی، لیکن بنی اسرائیل عمالقہ سے لڑنے پر آمادہ نہ ہوئی۔ بزدلی کے سبب بنی اسرائیل نے جہاد سے انکار کیا تو پھر 40 سال تک یہ قوم میدان تیہ میں بھٹکتی رہی۔ اس میدان میں ان پر آسمان سے من و سلویٰ نازل ہوا، لیکن یہ لوگ ایک ہی طرح کے کھانے سے اکتا گئے اور اپنے پیغمبر سے زمین کے اگے کھانے کی فرمائش کی۔ یہ زمین کے اگے کھانوں کی لمبی فہرست تھی جس میں اناج، ککڑی، پیاز سب شامل تھا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کر سکیں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر، یعنی جو آسمان سے من و سلویٰ ایک ہی طرح کا اتر رہا ہے، ہمیں اب اکتاہٹ ہونے لگی ہے، ہمیں کچھ چینج چاہیے۔ فَادْعُ لَنَا، تو دعا کر ہمارے لیے، رَبَّکَ، اپنے رب سے، یخرج لنا، وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، جو کچھ کے اگاتی ہے زمین، من بقلہا، اپنی پیداوار میں سے ساگ، بقل سبزی کو کہتے ہیں ساگ، وقثائہا، اور اس کی ککڑی، وفومہا، اور گیہوں، وعدسہا، اور دالیں، مسور کی دال، وبصلہا، اور اس کی پیاز، یعنی ہمیں زمین سے اگی ہوئی پیاز کھانی ہے، بصل پیاز کو کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے آسمانی کھانے من و سلویٰ کے بدلے زمین کے اگے کھانوں کی فرمائش کی، اور اس فرمائشی فہرست میں پیاز بھی شامل تھی۔ معلوم ہوا کہ انسان اور پیاز کا رشتہ صدیوں پرانا ہے۔ پیاز کی نمایاں خصوصیات میں اس کی پرتیں ہیں۔ ایک پرت کے بعد دوسری پرت انسان کو اس کی زندگی کے ادوار کی یاد دہانی کروا رہی ہے کہ اے انسان، تیری زندگی کی پرتیں بھی ایک کے بعد ایک اترتی چلی جاتی ہیں۔ جی ساتھی، الحمدللہ، انشاءاللہ امید کرتی ہوں آج کا یہ ٹاپک بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ آنے والے نئے ٹاپک تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔